اور میں یہ اکثر خصوصاً جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث، میں خصوصاً ان سے گلا شکوہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب مان لیا کہ ہماری بیسک کتابیں قرآن ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ایک طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں، پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کتابیں کون سی ہیں، تو کہتے ہیں قرآن، بخاری، مسلم۔ اگر اسی میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیجیے جو آپ کے مکتب فکر سے ٹکراتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیڑی گلاں کرتا ہے۔ چلے اگر ہم نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جو آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو، پھر تو آپ کہیں گے جی علی نے گھر بیٹھ کے کوئی بات بنا لی ہے، تو آپ کا بالکل جینون اعتراض بنتا ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن جب جن کتابوں پہ آپ کا ناز ہے، یہاں میرے پاس کچھ بریلوی آئے، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، آپ اہل سنت لکھتے ہیں، اہل سنت تو ہم ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کون ہے، 2 منٹ میں ٹیسٹر لگاتے ہیں، آپ کے بھی اہل سنیت باہر آ جائے گی، میری بھی سنیت باہر آ جائے گی۔ کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں؟ کہتا ہے جی قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے۔ تو میں نے عثمان بھائی کو کہا، میں کہا تو پڑھو نا ذرا بخاری مسلم، میں انہیں چیک کرنا، ٹیسٹر لانا ہے انہوں کہ بخاری مسلم انہوں بندے ہیں کہ نہیں۔ میں کہا بخاری مسلم اسی لے کے آنے ہو، تو بخاری مسلم لے کے آتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کس نے اس طریقے پہ نماز پڑھی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سنی ہوگا، باقی دوسرا ٹنی ہوئے گا، پھر ٹونی ہوا ہوا ہے، سنا کے سننی ہے، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں ہے، ٹونی ہے۔ اچھا اس کو پتا تھا، کہتا نہیں اس کو چھوڑیں، اس بات کو چھوڑیں، تو اس کو پتا چل گیا۔ اچھا اب آپ کیا کہیں گے، اس کو نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، تبھی تو اس نے کہا چھوڑیں، اسے پتا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہا یا اللہ منو تو پتہ ہی نہیں لگا سی دنیا کہ سنیا دی کتاباں کیڑی ہیں تے اودے طریقہ کے لکھے ہے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ۔ اہل حدیث کو میں ذرا بینیفٹ دیتا ہوں زیادہ کہ وہ پھر بھی کوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور عوام تو ساری کرتی ہے، علماء بھی یہ چند تھوڑی یزیدیت کے خلاف حدیثیں آئی ہیں تو تھوڑی ان کے گلے میں اٹک گئی ہیں، تو ادروائز وہ قبول کر لیتے ہیں۔ باقی جو دیوبند اور بریلوی ہیں نا، ان کے بارے میں میرا تو بڑا جو ایکسپیرینس اس حوالے سے پبلک اور علماء کے بارے میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بڑا دکھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ان کے لیے بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کے مقابلے پر۔ تو اب یہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں حق بات کیا تھی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ پتہ ہے ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، سب کچھ پتہ ہے، علماء کو بھی پتہ ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے۔ چلے نہیں پتا تو جب